Punjab College of Sciences for Women, Kyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for? Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Kyali Campus, please contact 0321 4295 0331 6562 For Gajjar Campus, please contact 0307 1417452. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بسم اللہ کی عظمت کے حوالے سے ہے کہ رب ذوالجلال کے پاک کلام کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے، یہ آیا کہ ایک آیت ہے یا ایک جز ہے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک جز ہے، اور بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ ایک جز نہیں ہے بلکہ ایک مکمل آیت مبارکہ ہے، جس کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ دو سورتوں کے مابین فاصلہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بظاہر تو 3-4 الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر مضمون کتنا پوشیدہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مضمون کتنا پوشیدہ ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی آسمانی کتب اور صحیفے نازل کیے ہیں، ان تمام کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جمع کر دیا ہے، اور قرآن مجید کے مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر جمع کیا ہے۔ وہ سورۃ فاتحہ جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو اس سے اتنے کتب بڑھ جائیں کہ اگر 70 اونٹوں سے وہ کتابیں ان کے اوپر لاد دی جائیں تو وہ کتابیں ان سے زیادہ ہوں گی۔ اتنی تفسیر صرف سورۃ فاتحہ کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا مضمون پوشیدہ ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کے سارے مضمون کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع کر دیا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با جو ہے، بعض مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے، سارے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس با کے اندر پوشیدہ کیا ہے۔ با کا معنی کیا ہے؟ با کا معنی مفسرین کرام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون۔ با کا معنی ہے کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی رب ذوالجلال کی ذات سے ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے جو کرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اس کائنات عالم کے اندر نازل کیا۔ ویسے تو قرآن مجید برہان رشید کی بے شمار آیات ہیں جس کا نزول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا ہے، لیکن یہ آیت مقدسہ واحد ہے جس کا شان نزول جب ہوا تو کچھ علیحدہ ہی ماحول تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ فاتحہ جب بسم اللہ نازل ہوئی اس وقت منظر کیا تھا، ماحول کیا تھا؟
فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس وقت ماحول یہ تھا کہ ہوائیں ساکن ہو گئی، بادل جو تھے وہ مشرق کی سمت دورے جو تھے، پانی کے اندر طغیانی آ گئی اور چوپایوں نے کان لگا لیے اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شان نزول ہوا، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جس چیز پر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں گے میں اس کے اندر برکت نازل فرما دوں گا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کو ہم جس چیز پہ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کے اندر برکت رکھ دوں گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے ان آیات کی فضیلت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے نہیں کہ آج ہم اگر غور کریں تو ہر بندہ اس بات کا داعی ہے کہ آج میرے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، میرے رزق کے اندر فراخی نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی اصل وجہ شاید کہ ہم خود ہی تو نہیں بن رہے۔ آئیے ذرا دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی کے اندر کہ کاش کہ شاید ہم ہی تو اس کی وجہ نہیں بن رہے، یہ جو ہماری رزق کی تنگی ہے شاید اس کی وجہ کہیں ہم خود تو نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، ایک مرحلہ آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب والضحیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس نے اپنے کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، جب اس نے اللہ کا نام نہ لیا تو اس کے کھانے میں شیطان شامل ہو گیا۔ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب وہ کھانے کے اختتام پہ پہنچتا ہے تو اس کو اللہ کا نام یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ تو پھر ماجرا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر کیا ہوا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی شیطان نے جو کھانا کھایا تھا اس کو کیا کر دیا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ کے آثار نظر آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے کھانے کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے، جس سے کھانے کی تنگی آ جاتی ہے۔ بزرگان دین نے جو کتب لکھی ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی سنہری حکایت انہوں نے ذکر کی کہ دو شیطان تھے، ایک کافی جو ہے وہ فربا شیطان تھا اور ایک کمزور شیطان تھا۔ جب ان کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی تو کمزور شیطان فربا شیطان سے کہنے لگا کہ اے موٹے شیطان تو اتنا فربا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ میں رہتا ہوں نا وہ کسی جگہ پہ اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا، کوئی چیز بھی کرتا ہے کوئی کام بھی کرتا ہے تو اللہ کا نام نہیں پڑھتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، اس لیے میں اتنا فربا ہوں۔ پھر موٹے شیطان نے پوچھا اے کمزور شیطان تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس نے کہا میرا معاملہ تیرے سے برعکس ہے، میں جس شخص کے ساتھ ہوں وہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو پھر مجھے اس کے کھانے سے کوئی چیز نہیں ملتی، اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ میرے معزز سامعین کرام، آج ہم غور کریں کہ کیا ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے تو معمول بنا لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اگر وہ 2 بندوں کا کھانا تھا تو 4 بندوں کو کافی ہو جائے گا، اگر وہ 4 بندوں کا کھانا تھا تو وہ 8 بندوں کو کافی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھا کریں تاکہ ہمارے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت جو ہے وہ اسم اعظم کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا کہ اسم اعظم وہ ہے
کہ جس چیز پر، جس دعا پر اسم اعظم پڑھ لیا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا بسم اللہ اور اسم اعظم کو آپس کے اندر اتنی جو ہے وہ ان کی آپس کے اندر اتنی قربت ہے جتنی ایک آنکھ کے اندر ایک سفیدی اور سیاہی کی قربت ہے۔ فرمایا جتنی ان دونوں کی قربت ہے اتنی بسم اللہ اور اسم اعظم کی آپس کے اندر قربت ہے۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ لے گا، اور بعض مؤرخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بسم اللہ ہی اسم اعظم ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر فعل سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نیو جناح انٹرنیشنل اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سر خود پڑھے لکھے ہیں اور ٹیچر ہیں، اور ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ اسکول جو ہے وہ آج کامیاب ہے، اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بچے داخل کروائے ہیں، اور 1 سال ہو گیا بچوں کو، لیکن ہم لوگ مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ نیو جناح انٹرنیشنل پبلک اسکول کلاس کے داخلہ جاری ہے۔ 100% رزلٹ دینے والا علاقہ بھر کا واحد ادارہ، خوبصورت بلڈنگ، بہترین سیکیورٹی کا انتظام، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کیمپس، خوش اخلاق انتظامیہ، ہائی کوالیفائڈ سٹاف، گجرانوالہ بورڈ سے الحاق شدہ کشادہ اور ہوادار کلاس رومز، جدید ترین کمپیوٹر لیب، جدید ترین سائنس لیب، خوبصورت لائبریری، علاقہ کا سب سے بہترین انگلش میڈیم ادارہ جپس، پوزیشن ہولڈر بچوں کے لیے خصوصی انعامات۔ نیو جناح انٹرنیشنل پبلک اسکول گربی منڈی کلاس کے 0300 7462 462 055 670 5216۔